کیا آپ غائب دماغی کے مسئلے سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی؟ کیا آپ کو جو ہے ماضی ستاتا ہے، یا آپ مستقبل کے معاملات میں پریشان رہتے ہیں؟ دوستو، ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارے جتنے بھی صوفی حضرات ہیں، مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں، یا مذہبی لوگ ہیں، وہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ ہمیں آج میں جینا ہے۔ ہم لوگوں میں اکثر جو ہے ہم ماضی کو یاد کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں، ماضی کی تلخیوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اپنی زندگی کو تکلیف کا شکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ مستقبل کے اندیشوں اور وہموں اور وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے آج امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ہم آج کے لیے جیتے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے ہم غائب دماغ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری جو سوچ کا ایک دھارا ہے، یا جو ہماری جو یکسوئی ہے، ہم اس کے بھی مسائل کا سامنا رہتا ہے ہمیں۔ تو اس کے لیے آج میں آپ سے ایک بہت یوگ کی ایک بہت شاندار مشق کہہ لیں، آپ اسے ایکسرسائز کہہ لیں، آپ اسے کریا کہہ لیں، میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یوگا کے اندر ایٹیچیوڈ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، جس کو یوگ کی زبان میں بھاواس کہا جاتا ہے۔ کوئی بھاو کہتا ہے، کوئی بھاواس کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں جو ان کی اقسام ہیں یا ان کی جو ٹائپس ہیں، اس میں سے ایک ٹائپس کی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ مشق جو ہے یہ آپ کہیں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس چیز کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ بس ایک قدغن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو۔ 5 منٹ سے لے کے 15 منٹ تک یہ کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ اس میں آپ نے کوئی اپنے فزیکل ایکشن نہیں لینے، اس میں کوئی آپ نے جمپنگ نہیں کرنی، اس میں کوئی آپ نے ٹویسٹ نہیں کرنا، اس میں آپ نے کوئی بیک بینڈنگ نہیں کرنی، اس میں آپ نے کوئی فارورڈ بینڈنگ نہیں کرنی۔ بس جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ اس وقت دیکھیں، میں ایک پارک میں بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ کو یہاں آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس وقت میں چیئر پہ، مطلب یہ جو اس کی جو بینچ ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ آپ زمین پہ بیٹھ کے کریں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیں، اپنی ٹانگوں کو آگے پھیلا لیں، اور اس پہ اپنے تھائز پر ہاتھ رکھ کر آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یا آپ ایک سخت قسم کی چیئر ہو جو کہ موو نہ کرے، اس پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر آفس میں ہیں، یا گھر میں اپنی لائبریری میں ہیں، یا اپنے گھر کے کسی بھی ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سکون ہو اور ڈسٹربنس نہ ہو آپ کی۔ یہاں پہ یہ پارک کی ڈیسک ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک مضبوط ہے، اور اس کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور آپ نے، میں آپ کو کر کے بھی بتا رہا ہوں، آپ نے چند گہری سانسیں لینی ہے۔ گہری سانسوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد آپ کو ایک ویڈیو اس کی سیریز کی صورت میں بتاؤں گا کہ ڈیپ بریدنگ کے کیا فائدے ہیں، کیا اس کے ہمارے فزیکل ہمیں فائدے ہوتے ہیں، اور کیا ہمیں اس کے نفسیاتی فائدے ہوتے ہیں۔ تو چلیں کرتے ہیں اس کو۔ آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہے، آپ نے ڈیپ بریدنگ کرنی ہے۔ دو سے 3 یا 3 سے 5 یا اس سے بھی زیادہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی کیپیسٹی کے اوپر۔ آنکھیں بند کر کے جو آپ کے اطراف کی آوازیں ہیں ان کو سننا ہے آپ نے۔ اب اس میں پرندوں کی آوازیں ہیں، اس میں لوگوں کی آوازیں ہیں، اس میں آس پاس سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کی آوازیں ہیں، اس میں کوئی مشینری ہے تو اس کی آوازیں ہیں۔ بالکل آپ نے ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور اگر دوران مشق آپ کا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے تو اس کو آہستگی کے ساتھ ان آوازوں پہ دھیان لگائیں۔ یہ دیکھیں جو بھی آوازیں آ رہی ہیں، دیکھیں موٹر سائیکل کی آواز آئی،
پرندوں کی آوازیں، کیونکہ میں اس وقت پارک میں بیٹھا ہوا ہوں، تو مختلف پرندے ہیں، چڑیاں ہیں، کوئل ہے، کوے ہیں، چیلے ہیں، تو ان کی آوازیں اور جو بھی آواز ہے آپ نے اس کو سننا ہے. اس سے آپ کے جو سوچ ہے یا آپ کے جو تھاٹس ہیں وہ ایک آرگنائزڈ ہوں گے اور بڑے اچھے انداز سے آرگنائزڈ ہوں گے. آپ پریزنٹ مائنڈڈ ہوں گے، آپ کی قوت فیصلہ اچھی ہوگی، اور آپ کا جو رویہ ہے اپنی زندگی کے حوالے سے اس کے کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں. بالکل آنکھیں بند رکھیں. دھیرے دھیرے سانس لیتے رہیں آپ. دیکھیں بہت ساری آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی. اب میں ہلکے ہلکے آنکھیں کھول رہا ہوں. اس کے بعد اب اگر آپ گھر پہ کر رہے ہیں تو گھر میں اگر رات میں کر رہے ہیں یا صبح صادق کے وقت کر رہے ہیں تو اگر کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تو آپ کے کمرے میں اگر فین چل رہا ہے یا اے سی چل رہا ہے تو اس کی آواز پہ بھی دھیان لگایا جا سکتا ہے. اگر پنکھا یا اے سی نہیں چل رہے تو آپ اپنے مشاہدے کو اچھا کرتے ہوئے آپ اپنی جو سانسیں ہیں ان پہ توجہ کر سکتے ہیں. یا وہ تو ایک سکھ آسن میں آ جاتا ہے، لیکن جیسے دل کی دھڑکن ہے اس کو سن سکتے ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ. اگر ہوتا یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آواز آپ کو صبح کے وقت یا رات کے وقت سنائی دے رہی ہوتی ہے. تو یہ تھا نشبند بھاؤ. اس کا ایک مختصر سا دورانیہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کو 5 سے 15 منٹ تک کر سکتے ہیں یا آپ کریں. اس سے آپ کی مطلب زندگی میں بہت اچھا ٹرانسفارمیشن ہوگی، بدلاؤ آئے گا. آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے. اور جب بھی آپ کو کبھی دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہیں اور جب بہت زیادہ آپ کو تھاٹس کا مطلب بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کہیں بھی ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، آپ بیٹھ کے 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے بھی آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی نہ لگی ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ اس میں اگلی آنے والی ویڈیوز میں جو کہ ڈیپ بریدنگ پہ اور مختلف آسنوں کے اوپر ہوگی. میں بہت جلد ایک آسنوں کی ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں، تو اس کے حوالے سے بھی مجھے آپ کے فیڈ بیک سے مدد ملے گی. بہت شکریہ.